رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چچا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کے امام کائنات کہہ رہے ہیں، چچا آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، میرا بڑا ساتھ دیا ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، باقی میرا معاملہ اللہ کے ساتھ میں بات کر لوں گا۔ پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے، کہتا ہے سردار جاتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ اور وہ جواب یہ دیتا ہے، چچا میں کلمہ تو پڑھ لیتا لیکن کہیں یہ میرے دوست نہ کہیں مرتے ہوئے ابو طالب گھبرا گیا، موت سے ڈر گیا، اے میرے بھتیجے میں تیرے دین پہ نہیں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اس موقع پہ اللہ نے آیت اتاری، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کی بس میں نہیں ہے ہدایت، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت پہ چلانا میرا کام ہے، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ یہ ایک اور منظر بھی ہے، معمولی نہ سمجھیے، دوستی کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھیے، یہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پہلی بات میں نے عرض کی یہ ایمان کا حصہ ہے، دوسری بات میں نے عرض کی کہ اچھی دوستی سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، صرف رحمت کا نزول ہی نہیں ہوتا، تیسری بات میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ بھی نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیارین فضلا، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور فرشتوں میں سے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں، یلتمسون مجالس الذکر، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کے دین کی باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں آؤ اپنی منزل ہمیں مل گئی ہے، پھر وہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یحف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے پر کے اوپر پر رکھ کے جمع ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ ایک مجلس تھی، بیٹھک، یہ دوستی نہیں ہے ابھی بس بیٹھک ہے، مجلس ہے، ایک مجلس تھی، کیا کر رہے تھے وہاں تیرے کچھ بندے تھے، یسبحونک ویکبرونک ویہللونک وَيَحْمَدُونَكَ، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری توحید کا تذکرہ کر رہے تھے اور تیری تعریف کر رہے تھے۔ اچھا وہ یہ کام کر رہے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ کہا اگر انہیں دیکھی ہوتی تو بھی ان کا شوق کا عالم کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں وہ ایک اور کام بھی کر رہے تھے، وَيَسْتَجِيرُونَ، جہنم سے پناہ کی دعائیں کیے جا رہے تھے، اللہ جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا۔ اللہ پوچھتا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ ایک اور کام بھی کر رہے تھے، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے جا رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ایک بندہ تھا وہ گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرشتوں کے پوچھنے کا مطلب تو یہی تھا کہ ایک بندہ تھا گزر رہا تھا اور وہ گزرتے گزرتے بس ویسے ہی ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں
وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کو تو میں نے خصوصی طور پہ معاف کر دیا ہے. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یہ جو 6-7 کام کرنے والے ہیں، میری پاکی بیان کرنے والے، میری تعریف کرنے والے، میری کبریائی بیان کرنے والے، میری توحید کو بیان کرنے والے، جنت کا تذکرہ کرنے والے، جہنم سے ڈرنے والے، گناہوں سے معافی مانگنے والے، 7 کاموں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں. جو فرشتوں نے کہا تھا یہ 7 کام وہ کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ جو کام کرنے والی مجلس ہے، جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اسے پھر محروم نہیں کرتا ہوں، میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. کیا کیا تذکرہ کریں. آگے بڑھتے ہیں، آخری 10 منٹ میں خلاصے کی طرف چلتے ہیں. ایک چوتھی بات بھی ذہن میں رکھیے. پہلی بات، دوستی اور دشمنی ایمان کا حصہ ہے. دوسری بات، نیک لوگوں سے دوستی، اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی معافیاں بھی ملتی ہیں، جنت کے پروانے بھی ملتے ہیں، خوشبو بھی آتی رہتی ہے. اللہ کے نبی نے خوشبو کی ایسے ہی مثال نہیں دی. خوشبو مجھ تک پہنچتی ہے اگرچہ میں اس کو ناک کے ساتھ نہ بھی لگاؤں. اور جدید دور کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر سے بھی ایسے ہی لہریں نکلتی ہیں جو دوسرے کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں. اس کا ایک حالہ بنتا ہے، اچھے انسان کا اچھا حالہ بنتا ہے، برے انسان کا برا حالہ بنتا ہے. جب آپ اس کے اندر آتے ہیں تو آپ اس اچھے انسان کے حالے میں، اس کی ان لہروں کے اندر آ جاتے ہیں. اور جب آپ بری محفل میں جاتے ہیں تو اس بری محفل سے نکلنے والی بری لہروں کے اندر آ جاتے ہیں. وہ آپ پہ ضرور اثر کرتی ہیں، جیسے انسان دھوئیں کے اندر آ جاتا ہے اور جیسے خوشبو کے ماحول میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے میں خوشبو کے ماحول میں بیٹھا ہوں، خوشبو نہیں آئے گی، وہ آ کے رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں میں دھوئیں کے اندر تو بیٹھا ہوں لیکن میرے تک دھواں نہیں پہنچے گا، وہ پہنچ کے رہے گا. جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ معطر ماحول میں بیٹھیں اور خوشبو آپ تک نہ پہنچے، جیسے یہ ناممکن ہے آپ دھوئیں کے اندر بیٹھیں اور دھواں آپ کی ناک کو نہ چڑھے، ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں اور ان کی برائیوں کا دھواں آپ کے کردار تک نہ پہنچے. ممکن نہیں ہے.